بولنا کیا ہے، بولنے کی اہمیت کیا ہے، سوال کی اہمیت کیا ہے، جواب سے کوئی بات کی بات ہے. آپ پریپیئرڈ ہوں تو سوال کا کرنا. جس سچے جو ہوگا اس کو سوال نہیں پیدا ہوگا. جس کو شوق نہیں ہوگا اس کو سوال نہیں پیدا ہوگا. جس کو شوق میں خواہش ہوگی نا سمجھ اسی کا رکاوٹ پیدا ہوگا. جانا ہم نے وہاں ہے دوست کے گھر، ایک بات سمجھیے رستے میں رکاوٹ ہے بڑی زبردست. پتہ کرو کیا رکاوٹ ہے. جس نے جانا ہی نہیں ہے اس کی رکاوٹ ہی پڑی. رکاوٹ کس کی ہے؟ جانے والوں کی. نہ جانے والوں کی رکاوٹ ہے. کہتے اس کے گھر کے راستے میں بڑے دریا ہیں، کہتے اس کے گھر جاتے نہیں ہیں. اب دریا کیا کون عبور کرتے رہے. پہاڑ بھی ہیں، کہتے جی پہلے دوسرے راستے میں چل جائیں گے، کسی اور کے گھر چل جائیں گے. بھئی یہ تو گمراہی والی بات ہے. جہاں تم کو اس کے گھر تم پہنچ گئے ہو، اس کو تو میں ماننے کو تیار نہیں. پہنچے تو آج تک کوئی نہیں ہے. پہنچا وہ آپ اس کا محبوب بھی پہنچے ہوئے. پہنچے تو نہیں پہنچنا ہے. پہنچتا آج تک کوئی نہیں ہے. سارے چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور فاصلے ختم نہیں ہوتے اور چلتے جا رہے ہیں. یہ جو بات ہے. تم مسافر ہو کہ تم کون ہو؟ تمہیں کاروبار میں تمہارے میں برکت کی دعا کر دوں، اللہ آپ کو غافل کر دے. کیا کر دے؟ کاروبار کامیاب ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ غافل ہی ہو جاؤ گے. اس لیے تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ، خیال کرو. شوق جو ہے وہ کبھی سوال سے الگ نہیں ہوگا. وہ تو سوالوں سے جا رہتا ہے. شوق پلتا ہے ایسے. کوئی رکاوٹ، کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی دقت، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. شوق جو ہوا بے شوق ہونا جو ہے نا، یہ یہاں پر بڑی گستاخی ہے. کچھ بھی سوال ہی نہیں. آپ تو کوئی جا کے کہہ دو ذرا اسے کہ جو باز رکھتا تھا دین سے، میرے ہی غرض سے دین کی میرے دور سے اسلام ہے. یہ تو بات گمراہی کی ہے. اس لیے آپ کو تو پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. آپ بولیں گے. آپ ہاں بولیں گے. ابھی سے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے؟ بولنے کے لیے تیار رکھ دینا. پھر بات یہ تو مضمون نہیں ہے، یہ تو گفتگو ہے جو آپ کر رہے ہو. لیکن کی بات نہیں ہے، سوال کی بات ہے. کلیئرلی اناؤنسڈ، پروناؤنسڈ، ویل ڈیفائنڈ سوال. یہ کیا ہے؟ وہ کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہیں. ورنہ امبیگوٹی رہتی ہے کہ ہم سوال تو سوچتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا اس کے بعد پھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کھانے کا ٹائم ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر. شوق میں کھانے کا ٹائم ہی کون جائے. ہاں زیادہ آپ بولو. ضروری نہیں ہر سوال کا جواب ہی ہو، لیکن تم بولو صحیح. معاملات میں سوال بناؤ. انسان کی بات نہ کرو، چاہنے والوں کی بات کرو. اور کوئی انسان نے کوئی نصیحتیں کریں، اتنا نصیحتیں کرو. انسان کیا کرنا چاہیے؟ انسان وہ ہونا چاہیے جو اچھا انسان ہونا چاہیے، محلے میں ٹھیک ہو، باہر میں ٹھیک ہو، گھر میں ٹھیک ہو، کچھ پیسے جمع کرے، کوئی خرچ کرے، بولے اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے، لوگوں کو کمرے میں پہنچاتا اپنی کمر میں خود پہنچ جائے. محلے کے جنازے، محلے کی شادی میں اٹینڈ کرے اور پھر آپ شادی جنازے کرتا ہے. یہ تو انسان کی بات ہے. اچھا انسان اس دنیا میں بھی اچھا رہے، آخرت کے لیے بھی اچھا رہے، محمد ہونا چاہیے، یہ نماز پڑھنی چاہیے. میں شوق کے لیے تو ایک ہی کہانی ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یاد ذوق صبر کے سوا کچھ اور نہیں. اس میں تو الجھن ہی الجھن ہے. سوال ہی سوال ہے، بلکہ سوالات ہی سوالات ہیں. ہاں بولو. آدمی کے اپنے معاملات میں جو تسلسل چلا رہتا ہے، بعض اوقات اس میں کوئی توقع آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سے نکلنے کا مجھے سمجھ نہیں. معاملات کیا کہہ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب اپنے روزمرہ کے جو دینی معاملات. دینی معاملات تو رہتے نہیں ہیں عشق میں. ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، معاملات تو ہوتے نہیں ہیں. شوق میں صرف ایک معاملہ ہوگا. ایک بات کیا ہوگا؟ ایک معاملہ، سنگل رخ. من قبلہ راست کردم بر سمتے کج کلا ہے. تو قبلہ راست ہے، وہاں پہنچنے میں دیر لگ جائے یہی پوچھنے سوال، تاکہ یہ رستہ آسان ہو جائے. وہاں مسائل نہیں ہوتے، ایک مسئلہ پیدا ہو جائے.
آپ میری بات غور کریں. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خدا نخواستہ خدا نہ کرے بیمار ہو جائے, اسے جا کہو اللہ میں تشریف لائے ہیں میں, کیا کہے گا؟ میرے لیے شفا کرو. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے لاٹھی ڈالی ہوئی ہے پرائز بانٹنے کے جائے. کیا کرے گا؟ صحت. اب اس کا پرابلم کیا ہے؟ صحت. الجھن چاہیے نا, بیمار کی الجھن جائے وہ کیا ہے؟ صحت. اگر اللہ کہیں مل جائے اس کو تو کیا کہے گا؟ صحت. وہ تو پلاٹ لے لے, مکان لے لو, اور لے لو, زمین لے لو, 4 مہینے اور لگا لو, کہتے نہیں جی صحت. یہ ایسی بات ہے. سوالات سے نکل کے جب آپ سوال ایک میں داخل ہو جائیں تب آپ کا سفر ڈیفائن ہو گیا. سوالات میں پڑا بندہ تو وہ غافل ہے, چاہے کتنا عقل ہو, چاہے بڑے تہجد گزار ہو, اسے غافل ہی کہوں گا میں. بیلنسڈ لائف میرے حساب سے غافل ہے. بیلنس سمجھے نا کہ یہ وہ حساب کریں. آج کل دیکھو LME کے موسم آ گیا زکوٰۃ کا. کیا موسم آ گیا؟ زکوٰۃ کا موسم آ گیا. بڑی ضروری ہوتی ہے, دینی بات ہوتی ہے زکوٰۃ کی. پھر والد صاحب زیورت میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے. اس مکان میں لگتی ہے؟ اس پہ لگتی ہے. مجھے پڑے گا پیسہ اس پہ لگ جائے گی. مجھے پچھلی دفعہ پھر دی تھی زکوٰۃ, آج پھر لگ جائے گی. میں کہا زکوٰۃ کے پیسے کہاں پچھلے سال والے کہتے جمع کرا دی, اس زکوٰۃ پہ پھر زکوٰۃ لگ گئی. کیا کہا؟ زکوٰۃ اس نے جمع کرا دی بینک میں اور زکوٰۃ پہ پھر زکوٰۃ لگ گئی. کہتے 2 زکوٰۃ اس میں دے چکا ہوں. کیا یہ جائز ہو گیا پیسہ؟ ایسے مال کرتے رہتے لوگ عجیب و غریب میرے ساتھ. تو یہ تو غلط ہوگی بات. بےتابی یہ دل کا کتنے سوالات بنتے ہیں. پڑھے لکھے بندے ہو آپ, کب کیا آپ نے ہمیں کتنے سال ہو گئے؟ 64 میں کیا, اندازہ لگاؤ. اس کے بعد 400 میں اور کر سکتے ہیں آپ. بےتابی دل پڑھا تھا آپ نے؟ بےتابی دل کا کیا علاج ہے؟ دیدار ہے دوست, اور تو کچھ نہیں ہے نا. یہ ہے. اب آپ سوال کرو, آپ بولو کیسا. دنیا میں کامیاب انسان کی, کامیاب انسان نہیں ہوتا کوئی بھی. نہیں کہتے فلاں منصب ہے, پیسہ ہے, کامیابی کے نام بنائے ہوئے نا. یہ تو بحث ہو جائے گی. یہ تو تفصیل بولنے لگے, پوچھتے کو بھی آپ بولنے لگے. بولنا تو بہت آسان ہے, سوال کا نام بتاؤ. کون سا انسان ہے جس کو میرا خیال ہے میں کامیابی کے بارے میں آپ کو لکھ کے دے چکا مضمون کہ کامیابی ہے کون. جو چیز لکھی جا چکی ہے اور آپ نے پڑھ لی ہے اس سے ہم آگے چل رہے ہیں. آپ وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی نہیں لکھی گئی, جو لکھی ہوئی ہے. پھر دوبارہ صاحب حال کون ہوتا ہے؟ 400 سمے میں نے وہاں لکھے ہیں, ایک وہاں لکھا ہے, ایک وہاں لکھا ہے. صاحب حال لکھتے جا رہے ہیں. عجیب ہے نا, جو کتابوں میں لکھا گیا چھپ گیا اس کو نہ. کامیابی کا مضمون میں نے واضح بتا دیا. کامیابی اور کیا ہے؟ کامیابی کی بات اور ہوتی ہے. خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز, بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں. یہ اور کامیابی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوتے. کوئی کہتے ہو دنیا دار والی بات کرتے ہو نا, آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب ترقی دے دے, اللہ آپ کامیابی دے دے, آپ کے دولت میں اللہ اور آپ کی دولت جمع کرا دے, خدا تمہارے بینکوں سے بھری جائے اور تمہارے دل میں غفلت سے بھری جائے. ایک کے بعد بھی بینک سرمایہ سے بھر گیا اور دل غفلت سے بھر گیا, گمراہی ہوگی. اس سے بہتر ہے خالی بینک خالی پیٹ لیکن دل بھرے ہوا. دور 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 نہ لا دور, وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے. وہ بہتر ہے بجائے کہ فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل گیا, وہ دل مر گیا. جی کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بڑے بڑے بندے پہ ڈاکٹر کیا کچھ لگے ہوئے لوگ, پتہ کوئی. اب بتاؤ سوال کرو. نہیں کرتے, ضدی آدمی ہے, کہنا نہیں پائے گا. استاد آدمی ہے سارے, سوال کو کیا نہیں کرتے. کچھ سوال کر رکھا نہیں کرتے. ہاں کس سے کہا آپ کو کہا کرو مراقبہ؟ موٹے موٹے نام لے آ جاتے ہو. مکاشفات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, جو محجوب ہے وہ مکشوف کی ضد ہے اور جو مکشوف ہے وہ محجوب کی ضد ہے. یہ اس کا جواب ہے. مکشوف کیا ہوتا ہے؟ جو کشف میں آ جائے. محجوب کیا ہوتا ہے؟ جو حجاب میں رہے. حجاب کیا ہوتا ہے؟ یہ اب دل والوں کی بات ہے کہ جا رہا دیدار کے لیے حجاب آ گیا. چاند کی کوئی خواہش کر رہا ہو, اوپر سے بادل آ جائے, حجاب آ گیا.
اتنا چاند کی ضرورت ہے تمہیں، اتنا حجاب کا ڈر ہے تمہیں. حجاب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر چاند چٹھ وانگو نہ آپ ہوئے ہوں، آفتاب نے کچھ قصور نہ ہی. چاند چٹھ کو کیا ضرورت ہے آفتاب کی؟ چاند چٹھ کیا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا لفظ ہے، پیارا لفظ ہے چاند چٹھ، جیسی لوگ کرتے ہیں. جمگادن بھی اچھا لفظ ہے لیکن چاند چٹھ بہت اچھا لفظ ہے. بولو. ہاں مشکل میں ہوتا ہے، ہاں مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، ہاں 100 قسم کے اسٹرین ہے. ہاں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہے تو وہ شکر کی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا مانگتا ہے تو یہ اپنی وہ تکلیف نہیں بیان کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. اچھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہو جاتا کہ اللہ کو پتہ ہے یہ مشکل میں نہیں ہے، ڈرامہ کر رہا ہے. ہاں. اللہ کو پتہ ہے جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہے ان کا یہی شکر ہے، تکلیف برداشت کرے. اور جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو پتہ ہے، اس کی رسید بھی نہیں بھیجی. اور کوئی اور نعمت اگر لے لے نا آپ کی، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ تکلیف تھی کہ وہ تکلیف ہے جو نہیں ہوئی. تکلیف تو وہ ہے جو ہوئی نہیں آپ کے ساتھ. آپ کو پتہ نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے، اگر محبوب کوئی ہو تو. اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو بچایا ہوا ہے، نہ محبت ہے، نہ تو تڑپ ہے، نہ درد ہے، نہ سوز ہے، نہ گدازی قلب ہے، نہ عشق ندامت ہے. تو پھر ہے کیا؟ پیسہ ہی پیسہ ہے. وہ تو ایک جپٹ سے ہم آپ کو نکال لیں گے. نہیں بات ہے جی، پیسہ آپ کا چاہیے نہیں ہمیں. آپ بولو جی کیسا؟ ہاں حکمت ملی، اسے کسی بھلائی ملی. ہاں کیا کہتے ہیں؟ اسے حکمت ملی. اچھا بھلائی ملی. ہاں حکمت کیا ہے اور کیسے؟ حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھو اتنی بات ضرور ہے کہ علم سے آگے کوئی چیز ہے. حکمت علم جو ہے نا وہ معلوم کا نا، علم دین کا، اور علم جو ہے نا بہتر علم، جسے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. علم جو حضور پاک کے در تک پہنچے وہی علم ہے نا. تو علم کے آگے حکمت ہے. تو قرآن پاک میں حکمت کا لفظ جو ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، آیات نہ آگے گئے وہ جو ذکیم وہ یعلمہم الکتاب. آگے اخیر پہ والا حکمہ کہ نمبر 1 تزکیہ ہو جائے اس آدمی کا. تزکیہ مطلب کیا ہے؟ لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے. دنیاوی لالچ سے اور خوف سے، نہ امیر ہونا چاہے نہ غریب ہونے کا ڈر ہو. کیا ہے؟ آپ کہو کہ ذرا کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے نہ غریب ہونے کا ڈر اللہ کو بیان کریں گے. آپ تیسرے دن اپنی دعا توڑ دو گے کہ امیر ہونے کی خواہش آپ کر لے بیٹھو گے. نہیں یہ پیسہ نہیں جانتے تھے، حالات میں کرو نہیں نا، یہی تو امیر اور کیا ہوتی ہے، ہر آدمی کہتا ہے. تو گویا کہ تزکیہ ہو جائے اس کا. تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم کر دے. انسانوں کی دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، سیکس نہ ہو، دل میں لالچ نہ ہو. مگر کہ اگر دل کے اندر سیکس آ گیا تو پاگل ہو گیا، مر گیا، خدا پھر سکر ہو گیا، تباہ برباد. اچھا جس کے مضامین ایسے ہوں، ناپاک عزائم، ناپاک ارادے، ناپاک آپ. اچھا تو تزکیہ ہو گیا. یقین وہ یعلمہم الکتاب، اور کتاب اللہ کی، اس کا علم ہو. آگے کیا آئے گا؟ والحکمہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر حکمت ہوگی. علم پورا قرآن کا ہو، تزکیہ نفس پورا ہو، تلاوت سے آشنا ہو. تلاوت جو نا ہر شے تلاوت کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز کی تسبیح بیان کری اللہ کی. وہ تسبیح کی تلاوت آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہی ہے. رات ہے، سناٹا ہے، وہ رات تلاوت کر رہی ہے. سنو 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 رات کو، آپ دیکھو کہ رات تلاوت کر رہی ہے. سبحان اللہ، رات بول رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات کے سناٹے بول رہے ہیں. یعنی کہ سب چیز تلاوت کر رہی ہے. درخت، شجر، حجر، وحوش، طیور، ویسی لوگ، پرندے لوگ، جانور، سناٹے، گویائیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے. کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. مطلب اپنا، بگانا، خیش، شکارب سب بول. میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ اس کو تلاوت کو سنیں. آگے اس کے بعد کیا ہے؟
یہ یتلو علیہم آیاتنا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں بولتی ہیں. نشانیاں ہیں کہ یہاں پر دیکھو خالی سی بات دیکھو کہ جنگل میں آپ جا رہے ہو تو دور سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے. اب یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہوگی کسی نے, کوئی مسافر بیٹھا ہوگا, پتہ نہیں تمہارے انتظار جو ہے کیا پتہ کیا ہو, بارہ نشان نہیں ہے. رات کو اندھیرے کے اندر کوئی چراغ دور سے روشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آبادی کی امکانات ہے. اور جنگل میں کون چراغ جلائے گا, یا کسی درویش کی قبر ہے خود ہی روشن ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا نا. تو یہ نشانیاں ہیں. منظر سے اب وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے. یعنی کہ دیکھو ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں, لگتا نہیں ہے روز بجھ جاتے ہیں, اور ان کی قبروں کے پھول روز روشن رہتے ہیں, چمکتے ہیں, رونقیں ہیں, میلہ ہے. اسی میلہ لگانا تو ہوتا نہیں ہے. ہر روز سیاست میں اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں پی آر او کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یار جلسہ کرا دو. کہتے ہیں سرکار جلسہ جو ہے بڑا آج کل خرچے کی بات ہے, 10 لاکھ میں ہوتا ہے جلسہ, ایک چھوٹا سا کارنر میٹنگ. وہ کیوں, اسٹیج کا پیسہ. ایک آدمی کے میں نے بل پڑا, حکومت کا آدمی تھا, بل جو دیے ہوئے تھے, ایک اسٹیج 3.5 لاکھ, وہاں اسٹیج بنائی 7.5 لاکھ. اسٹیج والے کیا کرتا ہے, اسٹیج بنا دیا اور سامان اپنے واپس لے گیا, اور 7 لاکھ 5 لاکھ یہ بدلے پہ گھومٹ کے سارے اداروں میں پیسے لکھا پڑا ہے. ایسے ہوتا ہے, آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو جلسہ اس کو پوچھو جی 1000 آدمی کا جلسہ بنا دو, کہتے جی 5 لاکھ لگے گا. کہتے 10,000 کا جلسہ قائم کر دو, کہتے زیادہ لگیں گے. وہ 1 لاکھ کا جلسہ قائم کرنا ہے, تو انہیں ایک ادارہ الگ, اس سے آپ آرڈر دیتے ہو. چاچی نہیں ہوتا, کاروباری ہوتا ہے. کیا آرڈر دیتے ہو, 1 لاکھ کا جلسہ کرتا ہے موچی گیٹ میں, بس انتظام سارے تیرے دن میں. کہتے تجھے 10 لاکھ جمع کرا دو, 50 لاکھ جمع کرا دو, جلسہ ہو جائے گا. وہ پھر جا کے لوگوں کو کہتا ہے آؤ جلسہ. تو انہوں نے میلہ کچرا پکڑا ادھر سارا بلا کے میلہ کر دیا. ایسے کوئی درویش اور لگنا چاہے, بننا چاہے کہ میلہ لگا دیا, وہ نے کہا جناب اس کرتا ہے میلہ بنانا ہے, فقیر نہیں ہے ویسے ہی میلہ لگانا ہے. وہ جائے گا, ڈھول والے کو لے آئے گا, پگڑے والے کو لے آئے گا, اس کو لے آئے گا, گانے شانے والے والیاں سب کو لے آئے گا, جو جلسہ بن گیا. اور جو نتیجہ ہوگا وہ باقی بات. ہر شے کا ادارہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ہے ادارہ؟ تو یہ ہے بدلے میں اسپیسیفائڈ چیزیں. لیکن ان کے علاوہ جو نشانی ہے, اگر کہیں روشنی ہو یا میلہ لگا ہو تو اصل بات ہے. تو ہم جلسہ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھ روپے لگاتے ہیں, نہیں ہوتا. اور ان کے ہاں جلسے ہوئے پڑے, فقیر ہو گیا. لیکن کبھی آپ دعا کرو, یہ خواہش کرو دادا صاحب جانا ہے, لیکن جس دن تنہائی ہو تو جانا نہیں چاہتا. تو کیسے جا کے دادا صاحب تنہائی ہو, تنہائی کیسے ملے گی, دادا ملتی ہے تنہائی, تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو. تو لہٰذا مطلب تنہا نہیں ہوتے, اور ادھر کوئی بندہ نہیں اکٹھا ہوتا. یہ واقعات ہے, یہ نشانیاں ہیں. نشانیاں حاصل ہو جائیں, تلاوتیں حاصل ہو جائیں, اور پھر علم سارا حاصل ہو جائے, اس کے بعد اگر مطلب جو دانائی ملے وہ دانائی ہوتی ہے. دانائی کے معنی ماہیت اشیاء جاننے کے بعد, حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر, سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے جسم آتی ہے, دانائی آتی ہے. دانائی میں وزڈم میں یہی پوچھا آپ نے, ہاں یہی کہا. ہاں حکمت میں علم سارا الٹ جاتا ہے. چکر آ گیا آپ لوگوں ساتھ, مجھے بھی آ گیا چکر. کیسے آ جاتا ہے, ساری چیز الٹ گئی. یعنی کہ دعا کرتا ہے انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کا, اور جب وہ دانائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے ہر شے الٹ جاتی ہے. بچوں کی جان بچانا کہ بچے قربان کرنا. میرا مطلب ہے کہ ابھی ایسے پڑھا ہے, جو تلاوت کی ہے وہاں سے شروع کرو کہ یہ جو دنیا ہے آباد ہے. کس طرح پڑھا, پھر پڑھو. او کیسے شروع کیا, شروع سے. ہاں صبر اور صلاۃ, یہ شروع ہو رہا ہے. یہ وزڈم دنائی کی بات ہو رہی, حکمت کی. حکمت کہاں سے ہے, خالی نماز نہیں ہے, صبر کے ساتھ. اب یہ بھی الگ ہو گیا نا, لازمی بات ہے صبر والا ٹائٹ ہوگا. خالی نماز پڑھ کے نہیں آئے گا, مسجد کی اذان کے آگے بدے واپس آ جائے تو ٹائٹ ہے, اس کے اندر کوئی ہے دقت ہے. صبر والی صلاۃ تو مومن جو ہے اس کی نماز فرض ہی اور ہے. کون ہے صلاۃ ود صبر. اب آپ دیکھو کہ آپ تو جاتے ہو بدلے بھائی گائے کپڑے خوشبودار عیدہ مناتے پھرتے ہو, صبر. اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے حکمت والے لوگ, رضا والے لوگ.
استعینوا بالصبر والصلاح. اور پھر اللہ نے انعام کا دیا ان اللہ مع الصابرین. کہتے میں تو انہیں لوگوں کا تھی آپ کام کری جاؤ. کیا کری جاؤ؟ اپنا کام کری جاؤ. تو ہم تو ہیں ان کا انعام. اللہ نے کیا کہا؟ اب نماز کا انعام نہیں رکھا اسے صرف کہ میں ہوں. کیا کہا؟ صبر کے ساتھ نماز ادا کرنا. یا تکلیف میں نماز پڑھنے والے کا انعام کون ہے؟ اللہ. آپ ہم ان کے ساتھ ہیں. آگے آگے بڑھو. آپ لوگوں کو دنیا دار کیا کہا کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کریں. یہ زندہ ہے. کیوں زندہ کیوں ہو گئے؟ کہتے میرے ساتھ جو لگ گیا تو وہ زندہ ہی زندہ ہے. زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو گویا کہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے. اور خدا سے غافل ہونا موت ہے. چاہے زندگی کے اندر ہے آپ. موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ. آپ بات سمجھے؟ اور وہ کیا ہے؟ بیداری مع اللہ. زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہونا, بیدار ہونا. اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ موت ہے. چاہے آپ زندگی کے درمیان میں ہیں, چاہے آپ مطلب میلے میں ہیں, تو چاہے آپ مطلب مہندی رچا رہے ہیں, تو چاہے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ موت ہی موت. بات سمجھ آئی؟ آگے کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو, غور کرو, یہ ہے کیوں, ڈرتے کیوں ان کے ہیں, یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں زیادہ صاحبان حکمت کیوں بنے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ کیا ہے؟ من الخوف. ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے. اب خوف, اگر آپ کو خوف آپ کا معلوم ہو تو آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہتے خوف بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ کہتے ڈیویلیوشن ہوگی, بینک میں بڑے بڑے پیسے کم ہو گئے. نہیں بات ہے. اب یہ آدمی کون ہے؟ یہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے, تو کاروباری بندہ ہے. خوف سے کیا ہے؟ پیسہ. خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں, زندگی بچانی ہے نا. یہ خوف بھی کچھ ذاتی قسم کا ہے. بات نہیں. خوف یہ ہے کہ ملک جو ہے نا پاکستان, یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. چلو کچھ بہتر خوف ہے, یہ بندہ بہتر ہے. کیا ہے؟ ذاتی بجائے کیا کہتا ہے, وطنی طور پر بات کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کا خوف بہتر خوف, ذاتی خوف سے باہر دیکھیں گے. ایک آدمی کہتے خوف تو مجھے یہ ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے. اب یہ جو ہے نا اسلام کا یہ محافظ ہے. اب کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف کس بات کا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ جائے تو کہیں اسلام ہی نہ مٹ جائے. میں نے کہا یہ خوف, تو لہٰذا بات اسٹینڈ لینا ضروری تھا. تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہ چڑھنا جاتا ہے. اور جو خوف کے درجے کیا ہے؟ مثال جو بھوک. اب بھوک جو ہے نا, اپنی بھوک تو کور ہوگی. بڑے آدمی نے کہا بھوک لگنی ہے, کیا پیاس لگنی ہے. تو پیاس سے بچہ اگر آواز کرے تو پھر پتہ چلتا ہے پیاس کیا. اب یہ خوف اسی جو بھوک اور پیاس اور یہ اور وہ بات سمجھ آ رہی. یعنی اسی مقام پر مطلب یہ واقعہ لے جایا جا رہا ہے کہ خوف بھی بلند تو بھوک بھی بلند. باقی اسے نرالی ہے بات ہے. جو ہر طرح کی بھوک, ملنے کی بھوک ہے, جانے والوں کی بھوک ہے, گزر جانے والوں کی بھوک ہے, ہاتھ میں شہید ہونے والوں کی بھوک ہے. بات سمجھ. تو بھوک بھی بلند, خوف بھی بلند, شوق بھی بلند. بات رہی. وہ نقش من الاموال, سارا مال ہی گیا. ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا. یعنی کہ وطن سے اگر بے وطنی ہو جائے تو اور کیا مال ہوتا ہے؟ مال تو کیا نہیں. بات نہیں. ایک آدمی ویسے بات نہیں اس میں بتا رہا, معمولی بات ہے, غور کرو. ایک آدمی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, خانقاہ کا مجاور. کیا ہوتا ہے مجاور؟ ہے بڑا لاڈ اللہ پیار والا کہ اجازت صاحب کا یہ مجاور ہے, آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دو گے, یہ کرو گے. یہ مجاور لوگ ہیں. آپ اندازہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں شوق سے رہنے والے, اللہ کے محبوب کے آستانے کے مالک, مطلب اگر ان کو کربلا میں دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو یہ بے وطنی تو یہ ہے کہ کہاں سے آیا انسان. دوسرا چلا گیا وہ اور بات ہے کہ گھر میں بھی کیا تھا, تو یہاں بھی کیا برابر ہے. وہاں کوئی چھت تھی ہماری, لیکن جس کو مطلب رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک کا آستانہ مالک آستانے کے, اور اللہ کا آستانہ وہ بھی مالک ہے. اگر دونوں خانقاہ بناؤ یا آستانے بناؤ, دونوں کے مالک ہیں. ان کو اس وہاں سے نکال کر اگر اس بے وطنی کے سفر میں آ گیا, لمبی مسافرت کے سفر میں آ گیا, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے. یہ بات نہیں. یعنی کہ بھوک, نقش من الاموال, مال کا فرق آیا, سمجھ آئی. یہ مال کہاں گیا؟
اور والانفس جان. آپ دیکھو جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی, آپ خود ہی گن لو. ہر طرح کے بدلے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے جان جا رہی ہے. والثمرات, اور محفوظ کیا ہوا پھل, پکا ہوا پھل, یعنی کہ جو پھل موجود ہے اس کا آج وقت بے وقت ضائع ہو جاتا, ضائع ہو جائے. یہ اللہ کیا کہتے ہیں, میں نے آزمایا, یا آزماؤں گا. اب یہاں پر کیا رکھا, یہ ہوگا, یہ کون کر رہا ہے, اللہ آزما رہا ہے. اگر تو کوئی انسان آزمائے تو وہ تو فائٹ کریں گے, تو فائٹ کریں گے. یہ اللہ کر رہا ہے, پتہ لگ گیا کہ اللہ نے کیا. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والے کیا ہیں, اذا اصابتہم مصیبت, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ادھر ہی واپس جانا ہے, ہمارے یہاں ہے کیا. اصلی مسافرت زیادہ شروع ہوتی ہے. مسافر ہونے کہاں سے آتا ہے, ہم ادھر سے آئے ہیں, ادھر ہی جانا ہے, یہاں تھا ہی کیا ہمارا. یعنی اس نے بھیجا صبر پر, اس نے بلا لیا صبر سے واپس, ہمارا کیا ہے. اب یہ جو ہمارا کیا ہے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے. کیوں بیٹا آپ کا رہ گیا, کہتے بیٹا کدھر سے, اس نے بھیجا تھا یہاں سے دیا تھا بیٹا, تو یہاں بیٹا ادھر رہتے, میں بھی ادھر ہوتا ہوں, بلا رہا ہے واپس, مجھے بلا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. تو پھر یہ نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہے, کہتے بلانے والے کے پاس جا رہا ہوں, بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں. چھوڑنا تب ہو جو تم مال کا مالک ہو, تو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی جہاں رہ گیا. اب یہ چل پڑے, آگے کہاں چلے, پڑھو گے. یہ لوگ ان پر سلام ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ کہتا ہے ان پر سلام ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ادھر کا ہدایت کہاں ہوگی, حکمت میں. میں بولے حکمت میں ہدایت ہوگی, اور یہ لوگ ہے ہدایت یافتہ. اس سے آگے پوچھو نا بات کہ حکمت کہاں سے ملے گی. حکمت ملے گی کربلا سے, اس سے آگے نہیں ملے گی. اگر کربلا کا مطلب ہیڈ کیا آ جائے حضرت علی کو, تو پھر حکمت علی سے ملے گی. اور علی کو اگر نبی کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی, نبی کی حکمت علی کے ذریعے. اور اس کی تفسیر کہاں ہے, کربلا کے ذریعے. اگر سوالات ہی سوالات ہیں تو ایسی باتیں ہیں, تو وزڈم وہاں سے ملے گی. وزڈم یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بتایا کہ بڑے کی بڑی قربانی, تو اندر چھوٹی بھوک ہوئے تو میں اسلام کر دینا کہ روزہ رکھا ہے, میں اس کا انعام ہوں, میرے لیے روزہ رکھتا ہے. روزہ کیا ہے کیوں قابل میں, مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل بات وزڈم کی. تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا, تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا, تمہارے لیے بہتر ہے جتنے جتنے درجے ہیں, جو درجات طے کرو گے پھر اور کہانی آ جائے. تو دانائی کیا ہے, دانائی یہ ہے دانا کی تابع داری اور حکمت کی تابع داری. ہدایت کی تعریف کیا ہوئی, ہدایت کی تعریف ہو گئی کہ غم کے راستے پر چلنا, بھوک کے راستے پر چلنا, اور اس طرح چلے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے جو ہے نا یہ میری طرف آنے والے لوگ ہیں. جتنا جتنا مجھے آزمائش آتی جائے اتنا صبر کرتے جاؤ اور اللہ کے ساتھ. تو دانائی یہ ہے واہ والا نہ کرنا, پہچاننا کہ اللہ کیا کر رہا ہے, دینے والا لے کے جا رہا ہے کچھ ہے, اس لیے کیا ہے اس کی اپنی چیزیں وہ لے جائے. تو دانائی یہاں سے ملتی ہے. علم کے بعد کا مقام, ایک آدمی کے پاس علم بھی نہ تو دانائی کہاں سے ملے گی. تو حکمت جو ہے نا یہ ہے, حکمت کا مطلب کیا ہے, کہتے یہ ہے علم جو ہے نا وہاں تک مغرور ہونے کا امکان ہے. علم ہم بہت کچھ جانتے ہیں, مولوی صاحبان تو یہ بھی پتہ ہے ہمیں, وہ بھی پتہ ہے ہمیں, وہ بھی پتہ ہے, وہ بھی. لیکن حکمت جو ہے نا وہ صرف یہ سوچتی ہے اتنی باتیں جو ہمیں پتہ نہیں آج تک چلی, وہ ہمبل ہو جاتی ہے, انکساری ہو جاتی ہے. تو دانائی یا وزڈم یا حکمت کیا ہے, آپ نے جانے ہوئے علم کو عاجزانہ طور پر دیکھنا کہ میں کیا جانتا ہوں, ساری عمر میں نے حاصل کیا کیا, ہمیں تو اتنا پتہ نہیں لگا پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں کون, آئے کدھر سے, اپنے باتیں کا نہیں پتہ چلا, لوگوں کی باتیں کہاں سمجھ آئے گی. یہ ہے حکمت. حکمت کیا ہے, احساس لا علمی کا, اور جاننے کا احساس کہ ہم نے کچھ بھی نہیں جانا, یعنی کہ اللہ ہم کرتے رہے, اللہ کا ہی نہیں پتہ چلا کیا ہے. تو اپنے آپ پتہ کر دے, اپنے آپ کا بھی نہیں پتہ چلا, تو اس کی خبر نہیں ہے تو اپنی خبر بھی نہیں ہے. کس کی تلاش کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ کس کی تلاش کر رہے ہیں. تو پھر دانا آدمی کی ملے تو وہ یہ بتاتا ہے تیری تلاش کا نام کیا ہے, کہتے میں اللہ کے لیے بتاب ہوں, پھر اللہ کے لیے بتاب ہوں, پھر دعا کر کے تجھے پیسہ نہ ملے, کہتے اس لیے تو میں اللہ سے ملنا ہے. اب یہ اللہ کے لیے بتاب نہیں ہے, یہ پیسے کے لیے بتاب ہے. تو آپ نے پیسے کی تلاش کرتا اللہ کی تلاش رکھو گے. بے شمار لوگوں نے پیسے کی تلاش اللہ کی تلاش کرتے ہیں,
حکومت کی تلاش کو اللہ کی تلاش کہتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں. اصل اللہ کی تلاش وہ ہے جو بس نام سے بھی ضروری نہیں ہے نام دے دو اور کسی خواہش سے آزاد ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ احتیاط کیا کرو. تو حکمت کا سفر جو ہے نا یہ بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے. راضی رہو، ایک درویش کہتے تھے راضی رہو، سدا راضی رہو، یہی حکمت ہے. کہتے آج وہ گرفتار ہو گیا، کہتے سدا راضی رہو. کہتے جیل میں چلا گیا، سدا راضی رہو. جیل میں چلے گئے، فقیر صاحب چلے گا اس کے بعد، بابا تو گھر آ گئے تھے، کہتے بیٹا سدا ہی راضی رہو. یہ کیا کہتا ہے یہاں سجدہ کرے گا تو یہ امام زیادہ اللہ علیہ سجدہ ہوگا. یہی مقام ہے طے کرنے والا، اسے فٹ سجدہ کر دی. کہتا ہے امام کا مقام. کیا بات سمجھے؟ تو سجدہ راضی تو ہو گیا. وہ بتانے والا بتایا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ مقام کون سا ہے، کہ مقامات کون سے ہیں. وہ بندہ سجدہ راضی رہو اور تو اللہ عروج دے. کہتے عروج کیا ہوتا ہے؟ کہتے بھائی بڑا مشکل میں دعا کرو. کیا مشکل ہے؟ کہتے دعوت گناہ ہے اور میں بچ رہا ہوں. کہتے یہی پیغمبر کا مقام ہے، دعوت گناہ میں نجات پا جانا، یہ پیغمبری مقام یسوع ہے. اعلیٰ معاذ اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ بات کوئی سمجھائے تو پھر بات سمجھ جاتی ہے. اسی زندگی میں سارا کھیل ہے. تو آپ لوگ نکلو کافروں کے کھیل سے، پیسہ، مکان، سامان، جائیداد، ادھر ادھر لینا دینا. پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلو تو آپ کو سمجھ آئے گی سفر کیا ہے. پھر آپ کو بات سمجھ. آپ بولو، آپ آئے ہو. اس میں کچھ آسانی ہے؟ آسانی یہی ہے، محبت کے اندر آسانی ایک ہے کہ محبوب کہا کہ تجھے مہینے بعد آنا، پھر دیدار دیں گے. چھٹی چھٹی ہے، آسانی آسانی ہے کہ جی میں ذرا مصروف ہوں. کہتے اسے چھٹی دے دیجیے. انہوں نے کہا 7 برابر پہ کام کر کے آ جانا. وہ کہتے چنگا چھٹی جائے گا، معروم ہو گیا. آگے قرب سے معروم ہو گیا. تقرب سے معروم ہونا ہی رعایت ہے، ورنہ رعایت نہیں ملتی. بات نہیں. جو آدمی قرب سے الگ کر دیے جائیں ان کو رعایت ہی رعایت ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ مچھلی کو تیرنے کی رعایت کب ملتی ہے؟ جب دریا سے باہر ہو جائے. وہی موت ہے. موت کسی کہتے ہیں؟ پانی سے الگ ہونا مچھلی کا. اور رعایت بڑی ہوگی اس کو کہ مچھلی نے کہا میں تھک گئی ہوں تیر تیر کے، بس کرو یہ کافی کرو. ایک پاسے رہا انہوں نے کہا ایک پاسے تیل کی کڑھائی میں جائے گی. سب سے اچھا مقام کون سا مچھلی کے لیے؟ گرم تیل کی کڑھائی. تو جاؤ رعایت سے بچو، خدا آپ کو رعایتوں سے بچائے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ آدمی ہی رعایت سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ذرا رعایت کم ہی رکھی. رعایت معرومی کا نام ہے. رعایت کس کا نام ہے؟ محرومی کا نام ہے. محروم نہ ہونا بالکل. دیکھو رات سونے کے اللہ تعالیٰ نے بنائی، تم کہا وضو شروع بتاتے پھرتے ہو. تمہیں رعایت ہے نہ نماز پڑھا کرے تہجد کی، تو رعایت ہوگی. تو شکر کرو کہ تمہیں پڑھنے والا بنا دیا، رعایت سے نکالا اسے. تو شکر کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رعایت سے نکالے. رعایت ہے تو نجات پاؤ. تھی لوگ تھی کوئی تکلیف کا احساس کرو، یا پھر ہمت کرو تو پیسہ زندہ رکھو اور آپ بھی زندہ رہو. تم ہو نہیں سکتے، کر نہیں سکتے. پیسے تم نے جدا ہونا، ضرور ہونا کہ نہیں ہونا. پیسہ وہیں رہے گا اور تم چلے جاؤ گے. پتہ ہے بینک والے کیا کہیں گے؟ وہ جی وراثت کا سرٹیفکیٹ لاؤ. وہ وراثت کا سرٹیفکیٹ اب مانگتے رہتے نہیں بینک والے. وہ کہتے ہیں بیٹا سگا بیٹا، کہتے ہیں کوئی ثبوت لے آؤ نا. کہتے ہیں چچا آ رہا ہے، وہ ثبوت لے کے اچھا تو آج سے پیسہ تمہارا ہو، ختم ہوگی بات. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس سے پہلے کہ پیسہ دوسرے کا پیسہ دوسروں کو دے جاؤ، اولادوں کو دے جاؤ، نالائقوں کو دے جاؤ، اس کو کسی کام میں لگا، اللہ کے کام پر، اللہ کے نام پر. یہ دنائی کی بات ہے. ہاں بولو آپ، اب بولتے جاؤ آپ لوگ. سارا صاحب بولو، کچھ سے کچھ بولو. ہاں ایسے کریں گے ہم. اب آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ اندر جو ہے نا تلاوت کریں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ تلاوت کی ہے، نمبر کا یہ ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تفسیر کر دیں گے، باقی باتیں کر لیں. ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو آسانی ہو جائے. چلو آپ کو آسانی ہو جائے. میں یہ دیکھ رہا کہ وہ تلاوت سے باہر نکلتا ہے، مضمون کی نہیں نکلتا. سوالات بھی وہیں آئے سارے، ہے نا ایسی بات.
چلو آپ بولو. میں نے تو یہ رعایت کی بات نہیں کی تھی, آسانی کی بات. آسانی یہی ہے, دیکھو شوق جتنا تیز ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. آسانی دشواری کی ضد ہے, دشواری غفلت کا نام ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں دشواری کو آدمی کو آتی ہے جو ریلیکٹنٹ ہو. وہی میں نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا, وہ تو بیٹھی بری مام کا چلا کا, بری مام کو چلے گا اوپر ہے پہاڑ پہ, نہیں میز نہیں چڑھ جاتا, پر کہتے میں رعایتی رہتے نہ جا. مطلب یہ ہے کہ پھر دشواری جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو آسانی جو ہے وہ رعایت ہے, اب بالکل رعایتی ہے. آسانی سے نکل جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ سفر کرے. صحیح, اس کو صحیح بولتے ہیں, ہے نا, حج کا ایک مقام ہے صحیح. صحیح کا معنی ہوتا ہے کوشش, ایفرٹ. دشوار بڑی مشکل ہوتی بات. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ شوق کو تیز کرو. کہتا ہے وہ میں چلتے چلتے جہاں پر آیا, کہتے وہ جو میں نے آپ گٹھڑی ہاتھ میں دی تھی وہ کہاں, چلو کہیں رہ گئی, شوق مجھے نہیں پتہ کہاں چلی گئی. چلو کہ چلو بابا جی کے پاس چل رہے, وہ گٹھڑی مٹری وہی رہ جاتی ہے. جس کی گٹھڑیوں کا حساب اور سامان ہو تو وہ پھر شوق تو ہو گیا. شوق پوری ڈومیننٹ ہونا چاہیے, ایک ایسا شوق جو ہر شوق پر ڈومینیٹ کر جائے, باقی سارے اس کے مطابق ہو جائے. ایک ہی شوق, جب ایک شوق آ گیا تو دشوار نہ رہا, ایک ہو گیا تو زندہ رہے گا, مرے گا نہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو جو ون ہو گیا وہ مرے گا نہیں, جو مینی ہو گیا وہ مر گیا. مینی مرتے ہیں, ون نہیں مرتا. ون کبھی بھی نہیں مرتا, یہ ون مان نہیں رہتا ہے. بس یکتا مرتا نہیں ہے, جو یکتا ہو گیا وہ مرتا نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اور جو عوامی ہو گیا, عمومی ہو گیا, اور مر گیا. یکتا, یکتائی خدائی کے کافی کے بدل ہے. اچھا یہ بات. ہاں بولو. بولو بولو. سب باتیں جو ہم سنتے ہیں, آپ سنتے ہیں. ہاں کہ ولیوں کی, اولیاء کرام کی, پیغمبروں کی باتیں ہیں. ہاں ہم تو ناچیز چھوٹے, ہاں 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 تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, یا ایٹماسفیئر ایسا نہیں ہے, سرکمسٹانس ہاں 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 یا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں ہاں, ایسا محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کے لیے مشکل ہے, وہ ایک بات ہے. لیکن ایک بات دیکھو کہ میرے علی تو کون بیچارہ, سرتے چاہ کے ایباں دا بھارا, پیچ لگائی شاہ نال. ایب اپنی جگہ پر ہیں, پر دلیری تو ہے نا, مطلب کہ بڑوں کی بات تو سنتے ہو. بڑا بن نہیں سکتے ہیں, یہ بننے کا یہ امکان نہیں ہے, حالات زمانہ دیگر کیوں ہے, لیکن یہی حوصلہ ہے کہ یہی سعادت مندی ہے کہ وہ بات تو سنتے ہو. اور کہیں بات سے غافل نہ ہو جانا. تو بڑوں کی بات سنتے سنتے اب بڑا تو نہیں بننا, خادم تو بڑوں کی بن جاؤ گے. جب بڑوں کی پہچان تو ہو جائے گی نا, کہیں کوئی پہچان ہوگی تو اس کی خدمت کر دینا. چلو پیسے والے ہو تو پیسے سے کرنا, دنیا دار ہو دنیا داری سے کرنا. ایک آدمی بھرتی ہے, اسے ملا کہ یہ بابا جی ہے یا اچھا آدمی ہے, چل بابا بھرتی, اس کو کھانا کھلا دے, اپنے ہاتھ کا پکا دوں. کہیں میں تو صرف بھرتی ہوں, بھرتی ہے نا, کھانا کھلا اس کو. بات نہیں, جو تم ہو اس کی خدمت میں لگا دو. یہ پہچان تو ہوگی کہ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ. پہچان آپ کو بتا دی, نصیب کبھی ملاقات کر دے تو اپنے فن سے اس کی خدمت کر دو. پیسے کے بغیر اس کا اکاؤنٹ کھول دینا نا, تمہارے بینک میں کچھ پیسے اپنے پاس جمع کر کے اکاؤنٹ کھول دو. خدمت یہی ہے بینک والے کی, کیا ہو سکتا ہے. بات سمجھ. تو اپنے فن سے اس صاحب کی خدمت کر دو جو تمہارے خیال میں اس کیٹیگری کا ہے. اس لیے پہچان ضروری ہے. اور اگر خدمت بھی نہ کرو, وہ بننا بھی نہ چاہو, بن سکو بھی نہ, تو تم مر چکے ہو. جنازہ اپنا آپ ہی پڑھ لینا چاہیے میرا خیال ہے. کہ نہ کسی نیک آدمی کے ساتھ دیتے ہو, نہ نیک کو اچھا سمجھتے ہو, نہ پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, نہ جانتے ہو, اور نہ ان کے قریب رہنا چاہتے ہو, تو پھر تم کیا, تم وہ غافل ہو کہ جس کا نام غافل بھی رکھا گیا, یا وہ غیر مسلم جو اسلام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی نہیں جاننا چاہتا, تو کیا جاننا چاہتا ہے. تو یہ پیغمبروں کے محبوبوں کی زندگی جاننا جو ہے, یہی آپ کا علم ہونا چاہیے. کہتے میں جانتا تو ہوں, مانتا بھی ہوں, لیکن میں یہ کر نہیں سکتا. چلو کچھ معذرت ہے, کوئی کرنے والا ہو تو اس کی داد دے دینا. ہر بندے نے مطلب صاحب حق نہیں ہو جانا.
ہر بندے امام نہیں ہو جانا. اگر کہیں کوئی صاحب وقت امام مل گیا اس کی خدمت تو کرو گے. مجھے کوئی امام زیادہ ہی مل گیا چلو خیر ہے, ہاں خدمت تو کرو گے نا. یزید تو نہیں بنو گے اس وقت. یہ اس لیے علم ہوتا ہے کہ حقیقت وقت کو پہچاننا اور وقت کے آدمیوں کو پہچاننا, اور تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے. ہم کیوں پہچانتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. یا ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی ضد بھی آ جائیں, مقابلے میں آ جائیں. مقابلے میں جدیدین آتے ہیں سارے, آپ معاملوں میں آ جاؤ, بس کافی ہے. اس لیے یہ علم بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مقابلے میں آ جاؤ. یہ علم ضرور مانگو خدا سے, ضرور اس کا تعارف ہونا چاہیے. ہاں بولو, آپ بولو. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ کہیں وہ پہچاننے لگے کہ 11 بھائی آ گئے, سیدھی سیدھی کہانی. جب وہ آ جائے تو وہ گندم نہیں دے گا بیٹا, لیکن اسے پہچاننا تھا پہچان لی, چاہے ایک ایک بھائی آ جائے. اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے. باقی جہاں مخفی ہے وہاں مخفی ہے اندر, جہاں ظاہر آتی بات وہی پہچاننا. چلو آپ بولو ڈاکٹر صاحب. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ایک سوال آتا ہے. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ایک سوال آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک سوال آتا ہے, بھائی اتنے ظالم کیوں ہو جاتے ہیں جو وہاں کنویں میں پھینک, کیا بھائی ہیں بھائی, ہاں وہ کنویں میں پھینک رہے ہیں, یہ ظلم وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو یہ تو سوال نہیں بنتا آپ کا. پتہ نہیں وہ مہربانی کر رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. پیغمبر کی زندگی ہے, آپ اسی کو پہچانو. سب بھائی نہیں کرتے ہیں, کچھ بھائی کرتے ہیں. وہ جو کنویں میں جا رہا ہے وہ بھی تو بھائی ہے جو ان کی حفاظت کرے گا. یہ فارمولہ نہیں بنتا کہ بھائی ظالم ہوتے ہیں. یہ بھائی بھی بڑا مہربان بھائی ہے. جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اتنا مہربان ہوگا. ظالم تب ہوتا ہے جب اللہ کے قریب نہ رہے. اقتدار کی خواہش ظلم میں آ جاتی ہے. اقتدار کی خواہش کہ صاحب نصیب بھائی ہے جس کو مرد ہے. باقی ظالم ہم نہیں کہتے, پر یہ بھی پیغمبر دادے ہیں اندر سے کیا کہانی ہے, اس کو ایسے رہنے. اپنی بات سوچو. تو شروع سے بتاتا ہوں کہ اپنی بات, اپنے سفر, اپنے مسئلے میں لے آؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی پانے والے ظالموں کی زد میں رہے ہیں اور ترقی پائی انہوں نے. میں تو ایک لحاظ ظالم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جہاں عروج کی منزل ہے نا وہاں ایک ظالم ضرور کھڑا ہوتا ہے. جو ختم کرتا ہے اس کو نیکی کو, اور نیکی عروج پا جاتی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تار مروز, مگر ازل سے تار مروز چراغ مصطفیٰ بھی شرار بولا بھی. تو شرار بولا بھی جو ہے اس کی بھی امپارٹنس میں مانتا ہوں کہ جہاں بھی ضد آئی ہے وہاں پر حقیقت اجاگر ہوئی ہے. جہاں ضد آئی ہے وہاں حقیقت اجاگر ہوئی ہے. میرے مطلب امام کو پہچانا ہی جائے گا امام جہاں درگاہ میں ہوگا. میرے مطلب یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے, کہ جہاں جھکایا گیا, جہاں توڑا گیا وہیں نہیں ٹوٹا. سر جھک گیا لیکن نہیں جھکا, کٹ گیا جھکا نہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور انسان ہے. اس لیے ظلم کو ذرا بڑا پہچاننا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصیب پر ظلم نہیں ہوتا, وہ اس کے بنانے کی ایک تدبیر ہوتی ہے اللہ کے ہاں. اس کو بنایا جا رہا ہے, وہ اس کے اندر ڈھالا جا رہا ہے, تپش دی جا رہی ہے. او آگ کے اندر کندن سونا, آگ اب دے رہے ہیں تو سونے پہ ظلم کرے گا. آپ آگ دے رہے ہو, یہ ظلم نہیں ہو رہا, یہ اس کی تکفیر ہے. اور اگر ظلم سے نہ گزارا جائے تو پتہ کیسے چلے خیر کیا ہے, کم کیا ہے, زیادہ کیا ہے, اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. وہ آگ میں ڈال دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال, آگ میں ڈالا, لیکن اگر گلزار ہوگی, مقام بلند ہو گیا تو پھر آگ کا شکریہ ہم تو ادا کریں, ہم تو کریں. آپ کو ظلم کی آگ ہے, ہم کہتے کوئی ظلم کی آگ نہیں ہے. یہ تو گلنار ہونے والی جائے. یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم, کہ ہم نے کہا اس کو ٹھنڈا ہو جاؤ ذرا احتیاط کے ساتھ, جخ نہ ہو جانا, کہیں برف نہ بن جانا. ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہیں. آگ اب صفت سے لا کر دی گئی تھی. آگ تو بڑی کام کی ہے.
جس کو اللہ تعالیٰ نے گلزار کر دیا، یعنی کہ ناریت سے باہر. تو اگر مطلب کوئی اللہ کا بندہ دوزخ میں خدا کا ڈال دو تو وہ بھی گلزار ہو جائے. یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، آج چھوڑی جاتی ہے. آج بھی کبھی ہم نے دیکھا جو وظیفے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے تندور بند ہو گیا، آج 6 من لکڑی جلائیے روٹی گرم نہیں ہوتی، روح شخص رہتا ہے ٹھنڈا رہتا ہے. کبھی دیکھا خدا نے آگ بند ہو جاتی ہے، اس کی ہوتی ہے نا کمہار کی آبی ہوتی ہے ہوا، ہاں وہ سارا مطلب آگ جل جاتی ہے، برتن نہیں پکتا، دم کرتے ہیں. دم کیا ہوتے ہیں 2-4 مطلب کنکریاں سنگریزے ٹھیکریاں پڑھ کے ڈھونڈے نا، جاگار کونی برتن و سلامن صلاح ابراہیم، وہ آگ کے اندر گرمی نہیں رہے گی. آج بھی یہ بڑے عجیب و غریب مشاہدے دیکھنے والے ہیں. ایک کمہار کے ہاں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے دیکھا، رپورٹ کیا، کہہ رہے ہم کمہاروں کے دوست تھے، وہاں جایا کرتے تھے. درویش آدمی بچپن کا واقعہ سنا ہے کہ وہاں جا کے دیکھا تو آبی اس کی گرم ہوئی. آبی جانتے ہیں نا آپ، برتن گرم. وہ بڑے اس کی بیٹی جو ہے نا کمہار کی بڑی سن پڑائی کہ وہ ایک جو لوٹا تھا اس میں بچہ تھا بلی کا، اوپر چڑھا دیا گیا، پتہ نہیں چلا گھڑے میں تھا یہ کس میں آیا، تو وہ اب آگ لگ چکی ہے، اب بجھنا بڑا مشکل. خیر ایسا واقعہ ہوا. پھر دیکھ کر کیا بنتا ہے، آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو گرم ہو گیا، برتن پکے ہوئے، سب برتن پکے، وہ کچا اور بچہ محفوظ. دیکھو تو آپ کے ایمان میں مطلب پتہ چلے بات کیا ہے. یہ بات ہے آپ کو ایک ہی بات ہے، 9 روپے 10 روپے گاڑ زمین پیسہ گھر بار لینا دینا، بچی شادی بیاہ سے نانسنس. شریعت کی بات ہے، نانسنس نہ کہو. لیکن یہ کہ اس کے آگے بھی تک شریعت ہے، شریعت کے آگے تو ایک طریقہ ہے نا، اس کے آگے بھی حقیقت کی بات ہے. خالی مطلب شریعت کا سجدہ تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تو کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرنے والے کام ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے کاروبار جن کا لینا دینا. اگر آپ کا اللہ کاروبار ہے، اللہ کہتا ہے مجھے دے دو سارے پیسے، اللہ بھی دیکھو آپ کیسی باتیں کرتے مذاق کرتے بات تھا، سارے پیسے کبھی مانگا کسی نے نہیں دو گے. یہ ہے مطلب دقت. آپ سمجھو اس بات کو. ہاں بولو، بولتے جاؤ، بولنے کے دن ہے آج، آپ کے بولنے کے دن ہے، بولتے جاؤ. ہاں جی بول. ہاں ہماری سانس سے ہے یا کس جگہ سے؟ اس کا تعلق ہے سانس اور شاید. لیکن جب وہ پوچھیں گے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اللہ نے فرمایا آدمی پاک کہ سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پوچھیں گے یا پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ یہ کہہ دو کہ میرے رب کا امر ہے. روح کیا ہے؟ رب کا امر. اسے اور ڈیفائن نہیں کرنا، اس پرابلم میں نہیں جانا کہ روح کا رنگ کیا ہے، روح کی فلائٹ کیا ہے، روح کی ڈائمینشنز کیا ہیں، روح کیا ہوتی ہے. امبا میرے اللہ کا امر ہے، دیٹس آل. خاموش. اب اللہ کا امر اور اللہ جدا نہیں ہوئے آج تک. کیا سمجھے؟ امر صاحب امر سے جدا نہیں ہوتا. پردہ آ جاتا ہے تمہارے وجود کا، تم وجودی پردے حال کا دیتے ہو. لیکن اگر انسان اپنے مقام میں روح پر آ جائے تو پردہ اٹھ گیا. آپ کی روح اللہ کا امر ہے. قل روح من امر ربی. اب امر ربی آپ کے پاس آ گیا تو اللہ اس کی زبان بن گیا، ساز بن گیا، بات کرنے. اس کی روح تو اللہ کا امر ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کے امر میں ہی سارا فیصلہ کرتا ہے. ایک ہو جائے گا کہ اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست ڈر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. گویا کہ اس کی جو ہے نا بینائی وہ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ کی بات، اللہ کی زبان. تو یہ ہے واقعہ، روح کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور روح کا سرشار ہوتی ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ ان کے بن جاتا ہے وہ سارا واقعہ. ہاں اور بولو، بولتے جاؤ. ہاں کون بولے گا؟ ڈاکٹر کچھ نہیں بولا ابھی تک. نہیں بولے؟ بولو. اب بول.
آپ بولو. ہاں 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 اس میں رجوع نہیں ہوتا. جہاں تک فرض نماز فرض کا تعلق ہے, فرض ہے نماز ادا کرنا, جواب لینے کا فرض نہیں کہ نماز کی رسید دو. گفٹ نہیں ہوتا, گفٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, گفٹ دیا کہ ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں, پھر کھڑے جاتے ہیں پاس, پھر رسید دو گے تعریف کی, پھر واہ واہ کیسا تحفہ آپ لائے ہیں, تو خوش ہو جائے گا, بڑا مطمئن ہو جائے گا, رسید مل گئی. کہ گفٹ دے کر رسید نہیں مانگنی. ایک بات, تحفے کو ایویلویٹ نہیں کرنا پرائز کے لحاظ سے. کچھ شخص تحفہ دے دے تو یہ نہیں کرنا جیسے اس نے کیا تھا. اب اس کی کہانی ہوگی نا, ایک لڑکی نے ایک اور لڑکی کو, تاریخی واقعہ ہے, یعنی ایک شہزادی نے ایک اور شہزادی کو گفٹ بھیجا. اس نے خط لکھا, تمہارا گفٹ مجھے ملا, بہت خوشی ہوئی, اور تمہیں بھی خوشی ہوتی ہے اگر تم اس سے دیکھتے کہ کتنے ٹکڑے کیے میں نے, ان توڑ دیا. کہ تمہیں شرم نہیں آتی, مطلب اتنا سستا تم نے مطلب گفٹ بھیج دیا. وہ اس نے پینٹ کر کے بھیجا تھا اپنے ہاتھ سے. اب اس کی پینٹنگ کی قدر نہ آئی, بعد میں پینٹر اس کو جوڑتے رہے ٹکڑے ہوئے کو, تو مطلب اس کی قیمت کے حساب سے دیکھا تو قدر نہ پہچانی. تو اس لیے مطلب قدر اور چیز ہے, قیمت اور چیز ہے. تو شریعت جو ہے نا یہ قیمت ہے, ریٹ کی, مارکیٹ کا ریٹ ہے, اور وہ کیا ہے, ویلیو, قدر ہے. کہ اس کے بعد دو آنسو اگر آ جائے تو وہ خود جواب مل گیا. شوق کی نماز تم نے پڑھنی ہے, جواب اسے نہیں دینا کرنا, وہ کوئی رسپانس کرنے والا ہے. تو واپس آ جائے نماز کو اور شوقین بنا دے, شوق والا اور شوق والا بنا دے, حتیٰ کہ نماز کے اندر تو خود محسوس کرے کہ میں مختلف ہوں. کیسے معلوم ہوگا؟ نہ نماز کے دوران باپ یاد, نہ مائی یاد, نہ میاں یاد, کچھ یاد نہیں. صرف یہ ہے کہ بس وہ سامنے ہے, ہم اس کا سجدہ ادا کر رہے ہیں. یہ رسپانس ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ تمہاری ہو جاتی ہے, آگے رسپانس. تم لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے, بے شمار پرابلم. پھر آج کی نماز دیکھو, جہاں سے حج کرنے جاتے ہیں, تیرا کی مسئلہ ہے, لو ڈائری دعا والی, اقبال صاحب 4 مسئلے, تھوڑے 5 مسئلے, کہتے ہیں 35 مسئلے ہو گئے, طرف حج مقبول ہو گیا. کہاں مقبول ہو گیا, کیا مقبول ہو گیا؟ تو مطلب لے چلے وکیل صاحب بن کے لوگوں سے سفارشیں کرے چلے. وہ اللہ جانے تھے, لوگ جانے, سب کے لیے دعا کرو, اور آپ جا کے شوق پورا کرو. شوق کا بنا شوق دیدار حق. وہاں مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہتے لیکن لوگ کہتے ہیں مسائل ہونے چاہیے, گناہ ہونے چاہیے, گناہ کی معافی ہوتی ہے. وہ پھر مارکیٹ ریٹ ہے, مارکیٹ ریٹ میں جاؤ. لیکن ویلیو جو ہے نا وہ وہی ہے کہ وہ نماز جو یزید والے لوگ پڑھیں گے وہ اور ہے, اور جو کربلا کے اندر پڑھی جائے گی وہ اور ہے. مارکیٹ ریٹ کی بات پڑھی گئی ہے, یزید کی کافی سارے مسلمانوں کا تھا, لیکن جو نماز مطلب امام علی مقام میں پڑھی ہے نماز, تو پھر نماز ہوگی نا. داغ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا, وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے, اور وہ نماز پھر دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ ریٹ کی بات ہے, مارکیٹ کی بات نہیں ہے, وہ اور بات ہے. نماز شوق ادا ہوتی ہے, اس طرح ادا ہوتی ہے. نماز شوق کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں سے رسپانس نہیں لینی, وہاں سے رسید نہیں مانگنی کہ نماز پڑھنے کے بعد ٹھہر جاؤ, اللہ میں کیا خیال ہے, نماز پسند آئی آپ کو. وہ تو اسی بہتر پڑھنے والے چلے گئے. میرا مطلب ہے کہ بہتر پڑھنے والے, اور جب کھڑے کھڑے کائنات کے محبوب ترین ہستیاں رات کو اللہ کے کھڑے پاؤں پر بھرم آ گیا, کوئی روتے روتے کسی کی رات کٹ گئی, کسی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, کوئی بیٹے کے غم میں ہے لیکن پھر دعا نماز پڑھ رہا ہے. ہماری نمازیں کہاں تک پڑھ جائیں گی؟ نمازیں پڑھ گیا پڑھنے والے, رسپانس نہیں مانگنا, بلکہ ندامت سے واپس آ جا چپکے سے کہ یہ بھی کوئی نماز ہے, معذرت کے ساتھ پیش کر دیں. یا اللہ مجھے اتنے شکر دینا کہ نماز ہم نے ادا کر دی, لیکن یہ کیا نماز ہے, یہ معذرت ہی ہے, مغفرت ہی ہے ہماری. نماز کیا ادا کر سکتے, ہم اس قابل کہاں کرتے ہیں نماز ہے, ہم اس قابل ہے نہیں, ہو نہیں سکتے کہ تیرا نام ہماری زبان پر آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بڑی مہربانی ہے. ہماری زبان پر تو گالی گلوچ, ادھر ادھر تانے غیبتیں ہزار ملائیں ہوتی رہتی ہیں. آج تیرا نام لب پہ آیا, سبحان اللہ, یہ شکر کی بات. کسی رسپانس نہیں مانگنا, رسپانس مانگنا کچھ اچھی بات نہیں ہوتی. بولو, بولتے کیوں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بسم اللہ. ہاں جا یاد بولو. اچھا تو آپ بولتے جاؤ.
طریقت شریعت کے آسان ہو جانے کا نام ہے. اچھا سر یہ جو شریعت ہے یہ آسان کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو مشکل کب ہوتی ہے پہلے یہ بتاؤ, مشکل کس پر ہوتی ہے؟ جس پر مشکل ہوتی ہے اس کے برعکس والے پر آسان ہو جائے گی. جو اللہ کو اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل ہوگی. جو شکر کے ساتھ جاتا ہے شریعت آسان ہو جائے گی. اگر آپ کے بچے کہ ان کا خدا نہ خاصا کوئی دوستی ہو جائے اگر آپ کی تو, کیونکہ آپ بات نہیں سمجھ رہے 10 سال سے. اگر دوستی ہو جائے, دوستی ہو جائے, اور اگر آپ کو دوست ساتھ رکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے, فرض کرو اب میں کہتا ہوں خدا نہ خاصا کیونکہ تم اس قابل نہیں لیتے مجھے, نہیں بات ہے کہ دوست اگر ہو جائے اور دوستی مل جائے اور دوست کے قریب رہنے کی تمنا ہو جائے, اور اگر دوست ہو ہندو, اگر چرچ جاتا ہوں مندر جا رہا ہوں, آپ کیا کہو گے میں بھی ساتھ چلتا ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ مسجد دے دیں گے, وہ آپ کی مسجد میں آ جاتا. دوستی نب کی دوستی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مندر جانا آسان ہو گیا بجاج کی طرف سے ڈرے, اور تمہارا مسجد جانا آسان ہو گیا. اور اگر وہ دوستی مسلمان ہو تو پھر مسجد اور آسان ہوگی, اور اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے تو اور بھی آسان ہوگی, کہ جس کی تلاش کریں وہ ادھر ہی ملتا ہے. اگر مطلب ہم سفر آپ سمجھتے ہیں یہ بات آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے. دشوار کب ہو جاتی ہے؟ کہتے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا. وہ کام کا نام ہے دوست, کہتے کام میں جی نہیں لگتا. آپ چلے گئے کام میں جی نہیں لگتا, وہ کام کی مدد تھا. کہتے نہیں بس پھر وہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی, ادھر سرما ڈالو ٹھنڈا, سیرے بسر ڈالو, کہتے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا چین ہے, قرار ہے, بس زندگی ہے. اور تم کیا گئے کہ روٹ کے دن باہر کے بارہ ختم ہو گئی آپ کے جانے کے بعد. وہ آپ کے جانے کے بعد زندگی ختم ہو گئی. جی سچ پوچھو تو آپ کون ہیں؟ کہتے آپ کی تو زندگی ہے, جیتا اور ہے, زندگی اور ہے. جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے, اور جو زندگی ہے وہ اور ہے. اگر زندگی مل جائے تو پھر زندگی ہے, ورنہ سانس تو لے رہے ہو آپ خود سارے لے رہے ہو, وہ ہے کہانی. آپ بات میں خدا کہ کسی ہو جائے محبت لگے رن پتہ صاف کہانی کا تین محبت ہونی کو نہیں. اس بات ہے کہ تو کاروباری بندہ ہے ہوتا, اس کی دعا کرو اس کی محبت ہو جائے. اچھا ہاں دیکھو محبت والا کا پہلے کیا شروع ہے, کدھر گئے ہو؟ ہاں وہ بیچارے آئے کہ ڈیرے پہ جن کے ساتھ محبت ہوگا بیچارے کتنے مہینے کے بعد مطلب پھر ہوش بھی آتا ہے انسان. اچھا اس لیے ذرا دعائیں کیا کرو کہ آپ لوگوں کو کم از کم اشنائی تو ہونی چاہیے نا, محبت سے اشنائی تو ہونی چاہیے نا. یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے بندے کاروباری بندے ہو گئے. محبت ہو جائے تو سمجھ آ جائے گی بات. محبت میں یوں سمجھ لو فرق جب پیدا کب ہوگی, محبت نشانی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جہاں پر محبت ہوگی کس جگہ پر ہوگی, جو چیزیں آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے آپ کو آج میں نے حاصل کر لیا وہ حاصل کر لیا, وہ جی آج کمال ہو گیا میری لے کے آیا ہوا ہے, وہ بڑا لمبا ٹیبل ہے, 50 مانوں سے باتیں کرنے والا, اتنی روشنی ہے کہ لائٹ ہاؤس بنا دی گھر کو. دوست مل گیا کہتے ہمارے گھر آئے 5 دفعہ لائٹ ہاؤس ہی پیش کر دی, وہ ٹیبل ابھی پیش کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی چیز تھی میرے گھر میں, اچھا آیا اچھی چیز پیش کر دی. یعنی کہ حاصل کی جائے یہ چیزیں اس کو قربان کرنے کی خواہش پیدا ہوگی, سمجھو کہ دوستی ہوگی, محبت ہوگی. محبت کب ہوتی ہے؟ کہ اس سے پہلے جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور اس کے بعد کیا کرو وہی چیز نثار کرنا شروع کر دو, یہ محبت پیدا ہوگی. محبت ہو جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا آسانی کب ہوتی ہے, شریعت کب آسان ہوتی ہے, محبوب کا ساتھ ہو چیز وہ جہاں بھی ہوتا ہے آسان ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا آپ نے ایک آدمی کہتا ہے جی میں بازار جانا ہے, پیدل تھک رہے ہیں بڑا, پھر جانا پڑے گا. دوسرے کہتے ہیں میں تیرے ساتھ چلوں, سفر آسان ہوگی. اس نے سر پہ نہیں کھایا, اس کو ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی. اور کہتے ہیں اور کچھ لکڑی ہاتھ میں لے لو چھوٹی, وہ چھوٹی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے چلا گیا, سفر آسان ہو گیا. ہاتھ میں چھڑی چھوٹی سی لے لو, سفر آسان ہو گیا. ساتھی تو ہو گیا کوئی نہ کوئی, یہ تسبیح لے لو, سفر ختم ہو گیا تو آسانی ہو جائے. ساتھی مل گیا محبوب. اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری نہیں رہتی, محبت پیدا ہو جاتی, آسانیاں پیدا ہو جاتی. ساتھی ہو تو آسانی پیدا, ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار. وہ دیکھو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ ایک نعت میں کہ اگر آپ نگاہ لطف نہ کرو تو یہ زندگی طوفان ہے, اگر آپ کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہ زندگی آسان ہے.
تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے، مطلب وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور وہ نظر کر دے تو یہی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ اور تقرب، تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب کا مقام سمجھ آ جائے۔ تقرب محبوب کے کوئی ہے درجے، محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ شریعت کے ہر شاہی سامنے جاتی ہے، جان دینا سامنے جاتا ہے۔ کہتے اس نے جان مانگی ہے، کہتے میں پاس کھڑا ہوتا ہوں تو جان دے دے، انہوں نے کہا آپ پاس کھڑے رہنا، مطلب پھر جان دے دی، پاس کھڑے رہا تو دوست ساتھی ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہو جائے۔ میں آپ کی خاطر دار پر چڑھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو دار کیا وہ تو مہربانی ہوگی۔ اگر محبوب نظر آئے سنگے در پر تو سر جھکتا ہے سجدے میں، اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھتا ہے دار پر۔ تو سر کے جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ کے، سر کے درجے کیا ہے؟ سر آکڑا تو محبوب سمجھے دور ہو گئے، اکڑا ہوا سر جو ہے یہ محبوب سے معلومی کا نام ہے، جھکا ہوا سر محبوب قریب ہے، اور دار پہ چڑھے ہوئے اور بھی قریب ہے۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ سمجھ آ جائے ہاں ہاں بولو اور کیا کہتے ہیں آپ؟ 6 بجے 7 بجے کیا کہتے ہیں؟ دعا میں کریے، دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا مطلب ان چیزوں کو شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، خدا ان چیزوں کو شوق نہ دے جو خدا کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز کرو دل میں آمین، ہاں کہ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے، اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اللہ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، بندوں سے دوستی کرا دے، بندوں کا قرب عطا کر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چلو